اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جو صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آخر کار کہاں تدفین کیا گیا؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صرف تحقیق نہیں بلکہ روحانی اور تاریخی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں آسمان بھی رویا، جہاں دریا کے کنارے پیاسے قربان ہو گئے، جہاں حق اور باطل کی جنگ لڑی گئی اور جہاں تاریخ کا سب سے عظیم سجدہ ادا ہوا۔ یہاں ایک ایسا لمحہ آیا جب سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا، اور اس لمحے کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو آج تک سوال بنا ہوا ہے۔ سر حسین کہاں تدفین ہوا؟ سر مبارک کو کربلا سے اٹھا کر کوفہ لایا گیا، پہلے دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا، پھر کھولی کے گھر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا گیا، اور پھر ایک راہب کے پاس رکا اور بالآخر شام یعنی دمشق پہنچا دیا گیا۔ لیکن دفن کہاں ہوا؟ یہ سوال آج بھی لاکھوں دلوں کو بے چین کرتا۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک انفارمیشن اور میرا نام ہے ثناء۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ سنا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والے جب اس کی تعریف سنتے ہیں تو اس کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ کیا میں ایک لائک کا حقدار نہیں ہوں؟ امام حسین سے محبت کرنے والے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے معروف اور قدیم روایات یہ کہتی ہے کہ جب سر مبارک کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو کچھ دن تک وہ سر مبارک محل کے ایک حصے میں محفوظ رہا، پھر یزید نے اسے اپنے محل کے قریب ایک مقام پر تدفین کروا دیا۔ صدیوں بعد مسجد اموی تعمیر ہوئی تو وہیں جگہ مسجد کا حصہ بن گئی۔ آج بھی دمشق کے دل میں واقع مسجد اموی اسی نسبت سے جانی جاتی ہے۔ وہاں موجود ہجرہ جسے مقام راس الحسین کہا جاتا ہے، لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ قدیم عربی مورخین کے مطابق یہ وہی مقام ہے جہاں یزید نے سر مبارک کو دفن کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی بعض سلاطین اور علماء نے اس مقام کو آرائش دی تاکہ یادگار قائم رہے۔ مگر کیا یزید جیسا ظالم سر مبارک کو عزت سے تدفین کر سکتا تھا؟ یہ سوال بھی نئی بحث کو جنم دیتا ہے۔ دوسری روایت ہمیں مصر قاہرہ لے جاتی ہے۔ یہ روایات نسبتاً بعد کی ہے، مگر اسے کہیں شیعہ اور صوفی علماء نے قبول کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بنو امیہ کا زوال شروع ہوا اور سر مبارک کو دمشق میں خطرہ لاحق ہوا تو اہل بیت کے ماننے والوں نے اسے وہاں سے نکالا اور مصر لے گئے۔ مصر کے شہر قاہرہ میں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تدفین کیا گیا تھا، جہاں آج بھی مشہد راس الحسین کے نام سے ایک تاریخی مزار موجود ہے۔ اس مزار کی تعمیر فاطمی خلافت کے دور میں کی گئی تھی، جنہوں نے اس روحانیت اور عقیدت کا مرکز بنایا۔ صدیوں تک یہاں روحانی مجالس اور ذکر حسین کی محفلیں برپا ہوتی رہیں۔ آج بھی دنیا بھر سے زائرین یہاں حاضری دینے آتے ہیں اور اسے اہل بیت سے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تیسری روایت جو سب سے زیادہ جذبات سے جڑی ہے ہمیں واپس کربلا لے آتی ہے۔ بعض معتبر روایات کے مطابق جب اہل حرم کو شام سے واپس کربلا لایا گیا تو امام زین العابدین نے یزید سے اجازت لی اور سر مبارک کو واپس لا کر جسم مبارک کے ساتھ دوبارہ تدفین کروا دیا۔
आज भी जब ज़ायरीन रोज़ाए इमाम हुसैन पर हाजिरी देते हैं तो अकीदत के साथ मानते हैं कि सरो तन एक ही जगह पर आराम फरमा रहे हैं। ये रिवायात ना सिर्फ अहले बैत के मानने वालों के लिए है बल्कि तमाम मुस्लिमीन आलिम के लिए एक पर अमन मोहतरम और रूहानी तस्वुर बन चुकी है। तो आखिरकार दमिश्क, कायरा या करबला, तीनों जगहों पर अकीदत है। तीनों मकाम गवाह हैं जुल्म, सच्चाई और कुर्बानी के। मगर जहां कहीं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है, वो मकाम सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इंसानियत, अजमत, हक और सदाकत और दीन की बका की अलामत है। इमाम हुसैन का पैगाम सिर्फ ये नहीं कि कहाँ दफन है, बल्कि ये है कि बातिल के सामने झुकना नहीं, चाहे सर कट जाए। इमाम हुसैन जिंदा हैं, उनका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा और उनका पैगाम हर दौर के यजीद के सामने कलमा हक बनकर गूंजता रहेगा। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आपकी क्या राय है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इन तीनों रिवायतों के मुताबिक सर मुबारक कहाँ तदफीन है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। जज़ाकल्लाह।